السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولتنظر نفس قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے سورہ حشر میں اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ کل کے لیے آگے بھیجنے کے حوالے سے جو ہماری برزخ کی زندگی ہے، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، آج ذرا اس کا احوال جان لیتے ہیں کہ قبر میں کیا مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے قبر کی زندگی کا عذاب یا آرام ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی برزخ کی زندگی یعنی قرآن پاک یعنی قبر کی جو زندگی ہے اس کا عذاب ثابت ہے۔ بخاری کی حدیث 1380 نمبر کہ میت کو جب چارپائی پر ڈالا جاتا ہے تو میت چارپائی پر کلام کرتی ہے، لیکن اس کی یہ آواز کو انسانوں اور جنوں کے سوا کائنات کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ انسان اور جن اس کی آواز کو نہیں سنتے، اور اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اس لیے کہ اس نے جان نکلنے کے وقت میں جو اپنا نیک فرشتوں کے ہاتھوں سلوک دیکھا ہے، اس سے اس کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ میرا آئندہ چل کر اچھا انجام ہونے والا ہے۔ اور اگر میت بد ہوتی ہے تو جان قبض کرنے والے فرشتوں کے ہاتھوں جو اس کا برا سلوک ہوتا ہے، جس طرح اس کی جان کو جگہ جگہ روک روک کر فرشتے اس کے منہ پر اور پیٹھوں پر گرز مارتے ہیں، اور تکلیف کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ اس کی جان کو نکالا جاتا ہے، تو اس کو اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ تو وہ بری میت کہتی ہے کہ مجھے نہ لے جاؤ، لیکن اس کی آواز کو بھی انسانوں اور جنوں کے سوا دنیا کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ بخاری کی حدیث 1374، مسلم میں 7216، مشکات میں 126 نمبر کہ جب لوگ مردے کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ میرا آئندہ انجام اچھا ہوگا۔ وہ جو میں اللہ کے احکام کو مانتا رہا، میں اللہ کی مان کے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کے آیا ہوں، تو اب میرا اچھا انجام ہوگا۔ اور بدکار جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو میں ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا آیا ہوں، تو اب آئندہ میرا آگے کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کی دیواروں کو اپنے دانتوں کے ساتھ چیرتے ہوئے انتہائی گڑگڑاہٹ کی آواز میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جب بادل کڑکتے ہیں تو ان کی آواز کتنی ہیبت ناک ہوتی ہے، اس آواز سے زیادہ ہیبت ناک آواز والے دو فرشتے منکر اور نکیر قبر میں آتے ہیں، اور جس وقت وہ آ کر مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اب اس وقت میں یہ جو زندگی ہم گزار کے آئے ہیں، اس وقت میں جو تو نیک ہوتا ہے اس کو ایسا قبر میں احادیث کے مطابق فرمایا گیا کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز عصر کا وقت جو ہے وہ تنگ محسوس کرنا شروع کرتا ہے، اور جس کو دنیا میں عادت رہی ہوتی ہے کہ نماز کے وقت اگر ہو گیا ہے اور وقت تنگ ہو گیا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلد سے جلد نماز ادا کر لوں کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو ایسا ہی مردہ قبر میں اس کو یہ لگتا ہے کہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، ختم ہونے کو ہے، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن مجھے پہلے عصر کی نماز ادا کر لینے دو کہ میری عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہونے لگی ہے۔ اب فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کو چھوڑ آئے ہو، کہ وہ جو دنیا تھی جہاں پر نماز تھی، یہ قبر ہے۔ تو اب اس کو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ میں وہ دنیا کو چھوڑ آیا اور میری موت واقع ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قبر آخرت کی
منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر یہ آسان ہو گئی، قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا اور اس کے جواب جو ہے نا وہ منکر اور نکیر کے وہ ٹھیک دے دیے گئے، تو آئندہ آنے والی آخرت کی منزلیں اس سے بہت آسان ہو جائیں گی، بہت آرام دہ ہو جائیں گی۔ اور اگر قبر کا امتحان کامیاب نہ ہو سکا تو آئندہ آنے والی منزلیں قبر کے مرحلوں سے بہت زیادہ مشکل اور عذاب دہ ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو وہ بندے کو جس وقت پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب جس کا تو تعلق اللہ کے ساتھ دنیا میں تھا وہ اس سوال کا جواب آسانی سے دے گا۔ جس نے نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز کے وقت ہوا، پریشانی اس کے دل میں تھی کہ میں جلد سے جلد نماز ادا کر لوں، میں اپنے رب کی مان لوں۔ اب وہ تو اس سوال کے لیے کا جواب دینا اس کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا دھیان اللہ کی طرف دنیا میں تھا، نماز کی طرف اس کی توجہ ہوتی تھی۔ اب وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے۔ وہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا رہا، اب نمازی بندے کے لیے یہ جواب دینے مشکل نہیں ہوں گے جتنا کہ اس کے لیے جو دنیا میں فاسق فاجر بنا رہا، بے شک مسلمان تھا، نام کا مسلمان تھا، اور میت کے ایک طرف اس کی پڑھی ہوئی نمازیں، ایک طرف اس کا پڑھا ہوا سرہانے کی طرف، دونوں سائڈوں پر ایک طرف نماز اور ایک طرف اس کا پڑھا ہوا قرآن، اور خاص طور پہ سورہ ملک، اور ایک کونے میں اس کے کی ہوئی عبادات جیسے روزے، اور دوسرے چوتھے کونے میں اس کے حج، عمرے اور اس قسم کی نفلی عبادات۔ اب اس نے صبر جو تکلیفوں پہ کیا ہوتا ہے، یا ان عبادات کو دنیا کی مشغلیں چھوڑ کے اس نے ان عبادات کو اپنا صبر رکھ کر نفس کو مجبور کر کے وہ اللہ کی راہ پر چڑھا ہوتا ہے، وہ صبر جو ہے وہ ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے کہ کسی طرف سے بھی عذاب قبر آئے، اور اگر ان چاروں کونوں میں کوئی کمی واقع ہو، نماز، قرآن، رمضان اور دوسری عبادات، تو میں اس کی مدد کروں۔ اور اگر اس کے یہ تمام عبادات پوری ہوتی ہیں تو پھر صبر جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے صرف منتظر رہتا ہے، اور یہ چاروں مل کر عذاب قبر کو دفع کر دیتے ہیں۔ لیکن کس کے بعد؟ جب پہلے منکر اور نکیر سوالوں کے جواب پوچھتے ہیں۔ جس وقت وہ پہلا سوال پوچھتے ہیں اس کا وہ جواب دے دیتا ہے۔ اب رب کو تو سبھی مانتے ہیں، کہ سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں۔ اب وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ مان دینو کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ اب جس نے تو اسلام کے احکام پر عمل کیا ہوتا ہے، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، قرآن پڑھا ہوتا ہے، روزے رکھے ہوتے ہیں، عبادات کی ہوتی ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد وہ تیسرا سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، کہ ما کنت تقول، کہ تو کیا کہتا تھا فی حق ھذا الرجل، کہ یہ جو مرد، اور دوسری روایت میں یہ جو مرد تمہیں مبعوث فرمائے گئے، تو ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جس وقت وہ یہ تین سوالوں کے جواب ٹھیک دیتا ہے، اب فرشتے اس کو پوچھتے ہیں کہ تجھے ان سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہوئے؟ بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اور اللہ کی کتاب پڑھ کر میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، اور مجھے کتاب سے معلوم ہوا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا، تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ میرا رب ہے، اور اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب فرشتے یہ جواب سننے کے بعد پہلے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول کے اس کی قبر میں اس کو دوزخ کا منظر دکھاتے ہیں،
اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ان کے اوپر عذاب نازل ہے اور آگ میں وہ جل رہے ہیں، اور طرح طرح کے سانپ اور بچھو اور دوسرے عذاب اور چیخو پکار اور خون اور زخموں کی پیپ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ اب اس منظر کو دیکھ کر تو فرشتے اس کو کہتے اگر تو سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اب تو نے سوالوں کے جواب ٹھیک دیے، اب تیرا ٹھکانہ ہم تجھے دکھاتے ہیں۔ پھر وہ دوزخ کی طرف سے کھڑکی بند کر دیتے ہیں اور جنت کی طرف سے کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، جہاں سے قیامت تک قبر سے اٹھنے تک جب سور پھونکا جائے گا اس کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی اور خوشبو والی ہوائیں آتی رہیں گی، اس کی قبر کو روشن اور کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کھلی کر دی جاتی ہے، اور فرشتے اس کو بولتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے پیارے کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ قبر سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب سوالوں کے جواب ٹھیک نہیں آتے، اس کو پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ زندگی میں اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط جوڑا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ نماز کا وقت ہوا تو نماز ٹال دی، کبھی مہمانوں کے آئے ہوئے، کبھی خود مہمان بن کر گئے کسی جگہ تو نماز ٹال دی، کبھی بازار چلے گئے نماز قضا کر دی، کبھی ذرا سی کوئی تکلیف آئی سستی ہو گئی نماز کو ادا نہیں کیا، کبھی عادت بنا لی، کبھی موڈ نہیں بنا تو نماز نہ پڑھی۔ اس کو نماز کی پابندی تو نہیں کہیں گے۔ اور جس نماز کے لیے اللہ نے قرآن میں اتنی تاکید فرمائی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کثرت سے حکم ہو کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، اور اس نماز کو چھوڑ دیا جائے جس قرآن کو اللہ نے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے اتارا، اس کو صرف رسمی طور پر کبھی پڑھ لیا اور کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، پڑھا تو اس کو صحیح سیکھنے کی ضرورت پر غور ہی نہیں کیا کہ تجوید کے ساتھ اس کو سیکھنا اور اس کا ترجمہ تفسیر جاننا کتنا ضروری ہے، ورنہ معنی بدل جائیں گے تو کفر ہو جائے گا، جائے پڑھنے والے کے کو ثواب کے قرآن غلط پڑھنے والے کے اوپر لعنت کرے گا۔ لیکن جو کوشش شروع کر لے، اس کی کوشش کے باوجود اس کی اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ کریم اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، نہ صرف دوہرا اجر عطا فرمائے گا بلکہ اس کی غلطیوں کی معافی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ سوالوں کے جواب اسے جب نہیں پڑھ پائیں گے تو کس منہ سے میت کہے گی کہ اللہ میرا رب ہے؟ اس اللہ کی جس کی میں ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، کہ رب کو رب مانا تو پھر رب کی تو نہیں مانی، نہ نماز کا خیال کیا، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت کو ضروری سمجھا، تو فرشتے صرف خانہ پوری تو نہیں کر دیں گے رجسٹر میں، وہاں پر تو عملی طور پر جو ہم کام کر رہے ہیں آج زندگی میں، اگر ہم ان باتوں کی تصدیق اپنے عملوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم رب کی مان رہے ہیں، تو پھر ہمارے منہ سے یہ نکلے گا کہ اللہ میرا رب ہے۔ اور اگر اسلام کی مان رہے ہیں، اسلام کے ہماری ترجیحات میں اسلام شامل ہے، ہمارا زندگی جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق گزر رہی ہے، تو اب ہمارے منہ سے یہ نکلے گا، میت کے منہ سے یہ نکلے گا کہ اسلام میرا دین ہے، لیکن زبانی نہیں، زبانی کے ساتھ ساتھ عمل نے بھی کام قبر میں آنا ہے۔ اب جس وقت یہ میت جس نے ایک نام کا اسلام قبول کیا، ایک نام کا لیبل لگوایا شناختی کارڈ کی حد تک، لیکن برزخ کی زندگی میں یہ اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا کہ آسانی کا معاملہ، خاص طور پر جب نماز کا وقت آئے گا، جس نماز کا وقت آئے گا، قبر کا سانپ اس میت کو اتنے زور سے ڈسے گا کہ مردہ کئی گز تک زمین میں دھنستا جائے گا، اور اس کے غلط جواب دینے پر جب وہ تیسرا سوال پوچھیں گے، فرشتے جب تیسرا اس سے سوال پوچھیں گے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس مرد کے بارے میں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے تم کیا کہتے تھا؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، جو لوگ کہتے تھے میں اسی طرح بول دیتا تھا، مجھے نہیں پتا۔ ساری زندگی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا، نہ سنت کو جانا، نہ سیرت کی کتاب سنی، نہ پڑھی، نہ کوئی علم سیکھنے کی طرف توجہ کی، فقط دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور دنیا کی زندگی میں سے یہی سمجھا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں نکلتا ان باتوں کے لیے، اور اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو بھول گیا۔ اب جس وقت وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا،
فرشتے اس کے سر پر اتنے زور سے گرز ماریں گے کہ وہ زمین کے ساتھ بالکل خاک ہو جائے گا. لیکن موت تو اب آ چکی نا، اب تو یہ تو نہیں کہ اب وہ مر جائے گا تو عذاب ختم ہو جائے گا. اور اس کے گرز جو اس کے سر پر مارا گیا، اس کے چیخیں اتنی زور سے نکلیں گی کہ انسانوں جنوں کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز اس کی آواز کو سنے گی. اب فرشتے اس کو پہلے غلط جواب دینے پر جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول کر جنت کا خوشنما منظر دکھائیں گے، خوشبوؤں والا منظر، آرام دہ منظر، اور کہیں گے کہ اگر تو سوالوں کے جواب صحیح دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن تو نے سوالوں کے جواب نہیں دیے، تو سوالوں کے جواب صحیح نہیں دے سکا کیونکہ تیرا عمل جو تھا وہ غلط تھا. اب وہ جنت کی کھڑکی کو بند کر دیں گے اور دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دیں گے، جہاں اس کو دوزخ کی بدبودار اور شعلے مارتی ہوئی آگ قیامت تک اس کی قبر میں آ جائے گی. اور اس کی قبر میں فاسق اور فاجر کی قبر میں نماز کے وقت سانپ آ کر ہر نماز جو اس نے قضا کی ہوگی اگلی نماز کے وقت تک، اگر وہ بھی قضا کی ہوگی، پھر اس وقت میں بھی آ کر اس کو قبر کا سانپ ڈسے گا. اور کافر کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے جو قیامت تک دوبارہ جی اٹھنے تک اس کے اوپر مسلط رہیں گے. اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی. بے نمازی کی قبر میں بھی آگ جلانے کی روایت ملتی ہے. اور فرمایا کہ قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ مبارک کی انگلیوں میں پھنسا کر بتایا کہ اتنا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہیں، اس طرح اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس کر ٹوٹ جائیں گی اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور عذاب والا کر دیا جائے گا. اللہ میری اور آپ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اس انجام سے حفاظت فرمائے. اور فرشتے منکر اور نکیر اس کو یہ کہتے ہوئے کہ تو نے کیوں اللہ کی کتاب نہ پڑھی، تو نے کیوں کسی علم والے سے نہ جانا، تو آج تیرا یہ انجام نہ ہوتا. لیکن آج اس کے پاس سوائے پچھتانے کے، سوائے افسوس کے کچھ نہیں بچے گا. یہ دنیا جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، جس میں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں نکل رہا، اس وقت میت کو افسوس ہوگا کہ وہ نیک عمل کر کے آتا تو آج قبر روشنی والی، کشادگی والی، جنت کی ہواؤں والی ٹھنڈی قبر ہوتی. زبانی باتوں سے ہم فرشتوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، کوئی بھی فرشتوں کو مطمئن نہیں کر سکے گا کہ وہ صرف بندے کے کہنے سے کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اٹھتے بیٹھتے جن باتوں کو انسان نے چھوڑ رکھا ہو، اگر دنیا سے جانے تک توبہ نہیں کی، قرآن نہیں پڑھا، نماز قضا کی ہے، بے پردگی کی ہے، دین نہیں سیکھا، دین پر عمل نہیں کیا، اور اگر ان باتوں کے الٹ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھی، قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. جس حیا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سر کے بالوں کو غیر محرموں کے سامنے کھولنے میں کوئی آر نہیں محسوس کیا، سینہ نظر آ رہا تھا، کوئی حیا محسوس نہیں کی. ہاں زندگی میں یہ غلطیاں ہو گئی ہوں تو انسان توبہ کر لے، لیکن توبہ اس کا نام ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرے. آئندہ ان کاموں سے جب بچے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی. اب یہ جو تھوڑے سے جو کام ہیں کہ جن سے ہم اپنی قبر کو کشادہ کر سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ان میں سر فہرست نماز کا ادا کرنا ہے، ان میں سر فہرست قرآن کا سیکھنا ہے، ان میں سر فہرست قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے. ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں کہ زبان کو اللہ کا نام لینے کی عادت بن جائے، کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی تاکہ منہ سے اللہ کا نام نکلے. غیر محرم کے سامنے سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں کہ نہ کہ دوپٹہ گلے میں ڈالا اور وہ ٹخنے جن کے کو عورت کے لیے چھپانے کا حکم ہے. اور آدھی ٹانگ تک آج فیشن کے طور پر ٹراؤزر چڑھا ہے، سیاہ ہوا ٹراؤزر جو کہ
سلوایا ہی چھوٹا گیا ہے کہ آدھی آدھی پنڈلی نظر آئے، یا اس کے اندر نیٹ لگی ہوئی ہے تاکہ ٹانگ اندر سے نظر آئے کیونکہ یہ فیشن ہے، یا ٹراؤزر میں سائڈ سے چاک رکھا ہوا ہے تاکہ سائڈ سے ٹانگ نظر آئے. یہ ٹانگ دوزخ میں جلائی جائے گی. اس میں سے جب پس نکلے گی جلنے پر، اس وقت پتہ چلے گا کہ جن چیزوں کو میں فیشن سمجھ کے میں نے اختیار کیے رکھا، آج ان کی کتنی کڑی سزا مل رہی ہے. مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ٹہنوں کو کور نہ کریں، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ٹہنوں کو کور کریں. تو اگر ان باتوں کو اختیار نہیں کیا تو کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے؟ کیا اس وقت قبر میں منہ سے نکل آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جن کو ہم نے فیشن کے طور پر اختیار کر رکھا ہے؟ اور اس کے بعد یا اتنی وہ ٹائٹ سکن آج کل جو ٹائٹس ہیں کہ جو پہننے کے باوجود لگتا ہے کہ بندہ ننگا کھڑا ہے، کہ ٹانگ کی ساکھ کتنی ہے، یہاں سے کتنی موٹی ہے، یہاں سے کتنی پتلی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے فرما دیا کہ قیامت کے نزدیک ایسا لباس بھی آئے گا جو جسم پر سکین کی طرح چپک جائے گا، اور یہ لباس پہننے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، عذاب کی خبر دی گئی ہے. ہمیں آئی بروز بنانے والی اور بنوانے والی دونوں کو، جو بنا رہی ہے وہ بھی، جو بنوا رہی ہے وہ بھی، دونوں پہ لعنت آئی ہے. یہ سب کر کے غیر مردوں سے چیٹ کرنا، تعلقات رکھنا، پھر قبر کے امتحان کو میت کیسے آسانی سے پاس کرے گی؟ ہاں، مگر جو دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ٹوائلٹ جا کر فیشن کے طور پر ٹیشو استعمال نہ کریں، اپنے جسم کی صفائی پانی کے ساتھ کریں. یہ ٹیشو سے اپنے جسم کو ٹوائلٹ جا کر صاف کرنا فیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذاب قبر سے بچا نہیں سکتا. قبروں کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کے لیے بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے، اگر توبہ نہیں کی تو سوائے شرک کے قیامت تک قبر میں بھی سوالوں کے جواب عملی طور پر نہیں دیے جا سکیں گے، اور قیامت میں عذاب بھگت کر دوزخ سے نجات ملے گی، الا یہ کہ اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے تو تھوڑی سزا دے دے، چاہے زیادہ سزا دے، چاہے تو معاف فرما دے. مگر وہ گناہ جس کی اربوں کھربوں سال بھی سزا بھگتنے کے باوجود معافی نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ دوزخ ملے گا. وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تو آئیں آج اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کر لیں، اور اپنی زندگی کے واقعات کو یاد کر کے اللہ سے تنہائی میں رو کر معافی مانگیں، اور اس کو کھیل نہ بنائیں. اللہ سے محبت مانگتے رہیں، اس کی عظمت کا خوف بھی مانگیں. گناہوں کو مٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. کہ فقط زبانی کلامی توبہ اللہ کے ہاں اتنا درجہ نہیں رکھتی جتنا کہ جب انسان گناہوں کے بعد نیک اعمال کرتا ہے تو وہ نیک اعمال اس کے گناہوں کو اللہ کے حضور میں مٹا دیتے ہیں. اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ رجوع کر کے میری طرف آیا ہے. اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا بھی کرتے رہیں، اور نماز قرآن سیکھنا پڑھنا، دوسروں کو اس کی موٹیویٹ کرنا قرآن پڑھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے، اور دین پر جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنا. اٹھتے بیٹھتے تنہائی میں خاص طور پر استغفار کرتے رہنا. یہ سب قبر کے سوالات کا آسانی سے جواب دینے میں مدد کریں گے انشاءاللہ. مگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں کہ قبر کا امتحان بہت کڑا امتحان ہے، اس کو آسان اور ہلکا نہ جانیں. اللہ کی محبت، اس کا ذکر، اس کے دین پر چلنے کی کوشش، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، شرک بدعت کو چھوڑ دینا قبر اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے ہر روز اپنے ذہن کو تیار کریں کہ میں نے اپنے نماز کو سیکھنے کے لیے ہر روز آدھا گھنٹہ نکالنا ہے، میں نے اپنے قرآن کو سیکھنے کے لیے ہر روز آدھا گھنٹہ نکالنا ہے. اس مالک نے جس نے 24 گھنٹے آپ کو دن اور رات میں دیے، کیا ایک گھنٹہ ہم اس کے دین کو سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اپنی قبر کو روشنی والے نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہم اپنی قبر کو سانپوں بچھوؤں سے بچانا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اپنی قبر کو آگ سے بچانا نہیں چاہتے؟ ہم یقیناً بچانا چاہتے ہیں. اگر بچانا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو جو یہ پیغام سنیں ان سب کو یہ اعمال اختیار کرنے ہوں گے کہ ہم آج اللہ کو اس دنیا میں راضی کر لیں، اس کا دین سیکھ کر، اور اس نماز قرآن کو اختیار کریں، اور اس پیغام کو ثواب کی نیت سے دوسروں سے شیئر کریں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ جو میں نے کہا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے اعمال نامے سے اس غلطی کو مٹا دے، اور آپ کے ذہنوں سے غلط لفظ کو مٹا دے، اور جو میں نے صحیح کہا اللہ اس کو اپنی کرم سے قبول فرما کر ہم سب کے ذہنوں میں راسخ فرما دے، اور ہمیں صحیح پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ چھوٹی کوشش کہ ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن دینا روز قیامت ہم سب کے لیے بخشش کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔